السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خاص طور پہ اس ویلاگ کے اندر جو کل کا ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے, پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے جو حملے کیے گئے, اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے, تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور دیگر اہم خبریں بھی اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تقریباً اب جناب 6000 سبسکرائبرز صرف رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ 29 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے اور قریب ہم آ چکے ہیں. آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ بھی سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے اگر آپ ریگولرلی ہمارے ویلاگس کو آپ دیکھتے ہیں. اچھا جی, خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ویسے تو آج اتوار کا دن ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم تو پچھلے 12 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. تو جناب سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل حکومت نے رات کو جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ رد و بدل کیا ہے. ڈیزل کی قیمت کے اندر جو ہے 11 روپے 30 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 268 روپے ہو گئی ہے. بہت بڑا جمپ ہے 11 روپے کا. اس کا مطلب ہے کہ اب ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ ہے خاص طور پہ اس کے اوپر جو ہے کافی حد تک اس سے فرق پڑے گا. لیکن پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے 253 روپے 17 پیسے کے اوپر. اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ اب ذرا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 16 مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے BLA کے دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ حملے کیے گئے, اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ ایک بھرپور آپریشن کیا. مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا, اور ٹوٹل اب تک کی اطلاعات کے مطابق 92 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے, جس میں 3 خودکش بمبار بھی اس میں شامل تھے. جبکہ 2 روز میں مجموعی طور پر جو ہے وہ 133 دہشت گرد جو ہیں وہ کل مارے جا چکے ہیں, اور اس سارے آپریشنز کے دوران جو ہے سیکورٹی فورسز کے 15 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کوئٹہ, مستونگ, نوشکی, دلبندین, خاران, پنجگور, تمپ, گوادر اور پسنی کے گرد و نواح میں متعدد دہشت گرد کارروائیاں کر کے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. غیر ملکی اکاؤں کی ہدایت پر کی جانے والی ان بزدلانہ دہشت گرد کارروائیوں کا مقصد مقامی آبادی کی زندگی کو مفلوج کرنا اور بلوچستان کی ترقی کو نقصان پہنچانا تھا. ان حملوں کے دوران ضلع گوادر اور خاران میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا, جہاں دہشت گردوں نے بدنیتی سے 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, جن میں خواتین, بچے, بزرگ اور مزدور بھی شامل تھے, اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ تھے, اور انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. ISPR کے مطابق کلیئرنس آپریشن اور شدید جھڑپوں کے دوران وطن کے 15 بہادر سپوتوں نے جرت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ نے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ حملے پاکستان سے باہر سرگرم دہشت گرد عناصر نے منصوبہ بندی کے تحت کروائے, جو پورے واقعے کے دوران دہشت گردوں سے براہ راست رابطے میں تھے. ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا, یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اٹیکس کیے جائیں, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں تھی, یہ پورا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا, اور اس کے اندر پوری پلاننگ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, اور مقصد بیسکلی یہی تھا کہ یہی ایک امیج جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں پہ قائم نہیں ہے. آبویسلی یہاں پہ بہت سے سوالات جب اس کی رپورٹس بنیں گی, اس کی یہ واقعات کس طرح ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی انٹیریئر منسٹری کی جانب سے یا آپ کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اگر اس کی کوئی رپورٹس ترتیب دی جائیں گی تو اس میں سب سے بڑا ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ یہ انٹیلیجنس کا کتنا بڑا فیلئر تھا. کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر اتنا بڑا حملہ پلان ہو رہا تھا تو اس کی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ پہلے سے کیوں نہیں تھی. ظاہری بات ہے انٹیلیجنس بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو جو ہے وہ روکا جا سکے. اور اس کے بعد جو متعلقہ ادارے تھے یا ان کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے, کیا وہ اس کے لیے پوری طرح پریپیئر تھے یا نہیں تھے. ویسے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 92-93 دہشت گرد جو ہیں وہ صرف ایک دن کے اندر اس سارے آپریشن کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں, اور اب اس وقت یہ بھی BLA کی جانب سے ان کے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں وہ ابھی بھی بڑھا چڑھا کے نمبرز کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنے بزدل ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ مطلب انہوں نے یہاں پہ ایک اسکول کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس سے زیادہ بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے جو بچوں کے اسکول کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرے. کوئٹہ میں شہید ہونے والے 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ جو ہے وہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی, اور اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی, سول اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. شہداء کی نماز جنازہ میں شہداء کے لواحقین بھی موجود تھے. میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی ہنگامی دورے کے اوپر جو ہے وہ کوئٹہ پہنچے.
بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد محسن نقوی نے کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، جو بھی دہشت گرد آیا وہ بچ کر واپس نہیں گیا، دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر مارا گیا۔ تمام سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، فورسز نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو ہلاک کیا۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان حملوں کے پیچھے بھارت ہے، بھارت نے ان حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ ہم ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، دہشت گردوں نے ان کے ماسٹرز کو نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں سے بیٹھ کر یہ دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، ہم ان کو دنیا میں بے نقاب کریں گے کہ یہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کی مالی مدد کے ساتھ منصوبہ بندی اور حکمت عملی بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت کو اسی طرح شکست ہوگی جس طرح پہلے ہوئی ہے، ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان بہادر شخص ہیں، وہ فرنٹ پر آ کر لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کاش ہمارے پاس چند اور سرفراز بگٹی ہوتے تو اس ملک کی دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی۔ سرفراز بگٹی صاحب نے اس موقع پہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی دہشت گردوں نے گوادر میں لیبر کالونی میں گھس کر بلوچ فیملی کی خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے 10 حملے بھی ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے، شہداء کے خاندانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اب صرف تفصیلات آنا باقی ہیں۔ جب پولیس اہلکاروں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ کافی اس موقع پہ جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ حوصلے قائم رکھیں گے اور ان دہشت گردوں کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی جو ہے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ملی ہے۔ سعودی عرب نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو یکسر مسترد کرتی ہے اور اس حوالے سے اپنے اصولی اور دو ٹوک موقف کی ایک بار پھر تجدید کرتی ہے۔ بیان میں پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مملکت سعودی عرب پاکستان کی سلامتی، استحکام اور امن کے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں کی مخالفت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب باڑا سیاسی اتحاد کا رپورٹس کے مطابق تیرا معاملے کے اوپر ہونے والا اہم جرگہ جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے، جس میں عمائدین اور مشیران نے صوبائی حکومت کو نااہلی اور بد انتظامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کی مزید ڈیٹیلز ویسے بھی میں اس خبر کی لے رہا ہوں، لیکن جس طرح میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ باڑا میں منعقد ہونے والے جرگہ تیرا کے نمائندہ قبائلی عمائدین اور مشیران کے مطالبے پر طلب کیا گیا، جس میں صوبائی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر مستقبل کا رائے عمل جو ہے وہ طے کیا گیا۔ جرگہ نے تیرا میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جرگہ ممبران نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ جرگے کا ایجنڈا چیئرمین باڑا سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے جو ہے وہ پیش کیا۔ ایکسپریس نے جناب اس خبر کو رپورٹ کیا ہے۔ دوسری جانب سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو ہے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا گزشتہ روز پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا، سب میں غصہ پایا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا، ان کی صحت سے متعلق خبر ان کے خاندان سے چھپائی گئی، آپ لوگوں کا وزیر اعلیٰ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگایا جائے، ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بھی بتاتا ہوں اور ان کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وزیر اعلیٰ نے 8 فروری کو مکمل شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس دن عوام گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور تمام سرگرمیاں جو ہے وہ بند رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد ہی ان کی اصل طاقت ہے، اس بار تاریخ بدلیں گے اور عوامی طاقت کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اسٹریٹ موومنٹ عمران خان کی ہدایت پر پورے پاکستان میں شروع ہے، اسٹریٹ موومنٹ سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ہم اڈیالہ ملاقات کے لیے نہیں بانی کو رہا کرنے جائیں گے، بہت جلد کال آنے والی ہے، ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، اس دفعہ پورے پاکستان کو ہم ڈی چوک بنائیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے وکلاء کے جناب 6 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد، وفد نے جیل حکام سے عمران خان کی طبی معائنے کا ریکارڈ مانگا۔ 6 رکنی وکلاء کے وفد کو گیٹ نمبر 3 سے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ وفد میں اویس یونس، راجہ متین، احسن کھیتران، حسنین سنبل، سجاول ایڈوکیٹ اور واسط ایڈوکیٹ جو ہے وہ شامل تھے۔ وکلاء نے جیل حکام سے مل کر تحریری درخواست جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ بانی کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، رپورٹس دی جائیں۔ وکلاء نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکالت نامے بھی مانگ لیے، مجموعی طور پر 6 وکالت نامے دستخط کے لیے جو ہے وہ بھجوائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، ہم نے اپنے پرسوں کے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، تو اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو ہے وہ بیان آ گیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس آڈیو سے
یہ امپریشن آ رہا تھا کہ جناب آپس میں تعلقات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہ سہیل آفریدی صاحب کے فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے تھے اس آڈیو کے اندر. ایک تو انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ آڈیو جو ہے انہی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آڈیو کو بلا وجہ متنازع بنایا گیا ہے. حالانکہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات موجود نہیں ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے سہیل آفریدی پہ الزام عائد کیا، تاہم پارٹی کی وضاحت کے بعد یہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے. ویسے الزام تو لگایا تھا، مطلب تو کوئی بھی آڈیو سنے گا تو یہی کہے گا. انہوں نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی کو پارٹی کی مکمل حمایت حاصل ہے، کیونکہ عمران خان نے ہی انہیں وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حمایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کسی معاملے پر گفتگو نہیں ہو سکتی. پارٹی کے اندر مختلف گروپس میں باہمی تبادلہ خیال ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پمز ہسپتال کی کسی رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتی اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا علاج شوکت خانم ہسپتال سے کروایا جائے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے. محمود خان عزیزی کے اس بیان پر کہ بیماری کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے پاس ایسی معلومات ہو جو پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے. مطلب انہوں نے اسے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ سینیٹر مشال یوسفزئی انہوں نے ایک پروگرام کے اندر گفتگو کی. انہوں نے کہا ہمیشہ پارلیمنٹیرینز کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. دھرنا جمعرات کی رات کو ہوا تو تمام پارلیمنٹیرینز پہنچے، لیکن رات کو 1:30-2 بجے عمران خان صاحب کی فیملی کا سلمان اکرم راجہ سے رابطہ ہوا کہ اڈیالہ کے باہر دھرنا ختم کیا جائے. تو ہمیں بتایا گیا کہ دھرنا ختم کریں، لیکن پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ دھرنا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. 2 بجے کے قریب مشاورت ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور جنید اکبر سمیت تمام پارلیمنٹیرینز تھے. کافی دیر تک بحث بھی ہوئی اور تمام پارلیمنٹیرینز کی رائے تھی کہ دھرنا ختم نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ خان صاحب نے فیملی کا اختیار سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دھرنا ختم کر رہا ہوں. ہم نے پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق بات ماننی تھی، اس وجہ سے تمام لوگ اٹھ کر گاڑیوں میں بیٹھ گئے. اگر ہماری مرضی ہوتی تو ہم صبح تک دھرنا دیتے، جس طرح پچھلی مرتبہ ہم صبح تک بیٹھے تھے، لیکن سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے بار بار کہا جاتا رہا کہ ہمیں اٹھنا پڑا. تو مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر یہ بات ڈال رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خانم نے بیرسٹر گوہر سے اڈیالہ جیل کے باہر اپنا نام ECL سے نکالنے کے لیے آرمی چیف سے فون کرنے کو کہا، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں فون نہیں کر سکتا اور نہ میں ایسے کا کام کرتا ہوں. تو علیمہ خانم نے جواب میں کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ آپ مجھے بدنام کر رہی ہیں، برائے مہربانی آپ اس سے باز آ جائیں. اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ علیمہ خانم نے سوشل میڈیا پر بریگیڈ کو پیچھے لگا دیا کہ بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. اب یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے یہ تھیوری لے کر آئے. آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک بات صحیح ہے. اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ منیف فاروق صاحب انہوں نے ایک تبصرہ یا خبر آپ سمجھ لیجئے وہ کیا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا صحت ایک وجہ بن سکتی ہے عمران خان صاحب کے جیل سے ہسپتال منتقل ہونے میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ماضی میں بھی لوگ ہوئے ہیں. یعنی ایک لمبے عرصے کے لیے یا کوئی ایک ریلیف کے لیے صحت ایک وجہ بن سکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ونڈو دے رہا ہوں، چھوٹی سی کھڑکی دکھا رہا ہوں کہ صحت وجہ بن سکتی ہے جیل سے باہر نکالنے کی، لیکن یہ کہ وہ ہسپتال تک رہیں گے یا کبھی بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا شاید یہ ممکن نہ ہو. اگر ان کی صحت بہتر ہوگی اور کوئی لائف تھریٹننگ چیز نہیں ہے تو پھر شاید وہ جیل میں ہی رہیں گے. مطلب یہ میں میرے خیال میں اسے مور آف تھیوری میں کہوں گا اسے کہ منیب صاحب جو ہے وہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جس طرح نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا تھا اپنی صحت کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ مل جائے. دوسری جانب جناب بھاٹی گیٹ کا جو واقعہ پیش آیا تھا پنجاب گورنمنٹ جس کی وجہ سے کافی ہل گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو ڈیل ہی اس طرح کیا گیا. تو اس کے بعد وہ جو خاتون کے شوہر ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دی ہے زخموں کی، اور ان کی زخموں کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ پیٹھ کے اوپر پشت کے اوپر جو ہے وہ کافی مارا گیا تھا. مطلب وہ نشانات جو ہیں وہ انہوں نے دکھا دیے ہیں اس ویڈیو کے اندر. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پروگرام کے اندر گفتگو کی. انہوں نے کہا جی غلطی سب سے ہوتی ہے، یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. اتنی بڑی آبادی میں واقعہ ہو جانا حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. اس واقعے کو سی ایم نے قبول کیا اور معذرت بھی کی، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں تمام افسران کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. سی ایم نے یہ مانا کہ غلطی ہوئی اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ جی یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کہ آپ پبلکلی اپنے تمام حقائق عوام کے سامنے رکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرعزم تھی کہ کوئی بات چھپانی نہیں ہے، پوری بات عوام کے سامنے رکھنی ہے. مین ہول چوری ہوتے ہیں، رات کو نشئی اس کو چوری کر کے لے جاتے ہیں. عظمہ بخاری صاحب نے کہا کہ کچھ دن پہلے سیف سٹی کے کیمرے سے ریکارڈ ہوا کہ رکشہ ڈرائیور اپنی فیملی سمیت صبح 4 بجے کے قریب رکشہ لے کر آیا. اس نے لوہے کی چیزیں اٹھائیں اور لے گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سٹینڈرڈ مین ہول کور جو ہے وہ بنایا جائے گا جس کو مارکیٹ میں بیچنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. جو بیچے گا اور جو خریدے گا دونوں کو اس پہ جو ہے وہ سزا ہوگی.
تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کو جو ہے بیان سامنے آیا. دوسری جانب جناب آج ضلع لاہور میں آج سے اتوار کے دن سے جو ہے پتنگوں گڈوں اور ڈور کی فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد تقریباً مطلب جمعے سے جو ہے وہ بسنت آ رہی ہے 6 7 اور 8 فروری کو. تو اس سلسلے میں لاہور میں 2246 ٹریڈرز کو جو ہے وہ پتنگوں اور ڈور کی گڈی کی جو ہے وہ خرید و فروخت کی اجازت مل گئی ہے. اور لاہور میں آج سے پتنگوں ڈوروں کی دکانیں جو ہے وہ کھولنے کی اجازت ہوگی. تو آج سے آپ اپنا سامان جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. ہم بھی ویسے پوری طرح تیاری کر رہے ہیں. ابھی تک یہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے ایکچولی گڈی اڑانی کدھر ہے, کیونکہ کسی اچھی چھت کا جو ہے وہ ہم انتظام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن فی الحال کوئی اچھی چھت نہیں مل رہی. ایک تو اتنے سالوں کے بعد جو ہے یہ سارا سلسلہ دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے, ورنہ پہلے جب گڈیاں وغیرہ اور پتنگیں اڑتی تھیں تو ہمارے پاس چھتوں کا انتظام جو ہے ہوتا تھا, لیکن اس مرتبہ کوئی اچھی چھت فی الحال ہمیں نہیں مل رہی. انشاءاللہ تلاش جو ہے وہ جاری رہے گی. تو ویسے مطلب بہت سے دوستوں کی جانب سے اور مطلب ایکوینٹنسز کی جانب سے انویٹیشنز جو ہیں وہ کافی آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم کوشش یہ ہے کہ اتوار کے دن کے لیے فیملی کے لیے جو ہے کم از کم کوئی جگہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے بتایا گیا 2504 ٹریڈرز نے جو ہے آن لائن اپلائی کیا تھا. 163 رجسٹریشنز جو ہیں وہ ان پروگریس ہیں. 95 ٹریڈرز کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے ابھی آگے جاری ہے. اس کے علاوہ جناب ایک افسوسناک خبر ہے تھرپارکر سے. تھرپارکر کے ضلع ہیڈ کوارٹرز مٹھی کے اسپتال میں 5 ڈوز کے دوران زیر علاج مزید 6 بچے دم توڑ گئے ہیں. اسپتال ذرائع کے مطابق ہلاکتیں گزشتہ 5 روز کے دوران ہوئی ہیں اور بچے مختلف بیماریوں اور قوت مدافعت کم ہونے کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے اندر جو ہیں وہ زیر علاج ہیں. اسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ 2 بچوں کا تعلق مٹھی شہر اور 4 کا دیہی علاقوں سے ہے, جبکہ ایک ماہ میں مٹھی اسپتال میں مختلف امراض سے جاں بحق بچوں کی تعداد اب 50 ہو چکی ہے. ایم ایس سول اسپتال کے مطابق بچوں کی ہلاکتوں کا سبب گھروں میں زچگیاں اور کم وزن کے ساتھ پیدائش ہے, جس کی وجہ سے بچوں کی جو ہے وہ اس طرح ڈیتھس ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں 71 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے ہیں. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ ریاستی صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہفتے کے روز علالت کے باعث جو ہے انتقال کر گئے. سلطان محمود چودھری 1996 سے 2001 تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے, جبکہ وہ 1991 سے 2001 تک پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے تھے. اس وقت بیرسٹر سلطان جو تھے وہ آزاد کشمیر کے ریاستی صدر تھے, اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ اتوار کو آج یعنی کرکٹ اسٹیڈیم میرپور میں شام 4 بجے ادا کی جائے گی. اس کے علاوہ جناب سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کی بازیابی کی درخواست ایڈوکیٹ برہان معظم ملک اور ایڈوکیٹ رضوان واگا کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے, جو کہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے, اور جسٹس فاروق حیدر جو ہے وہ کل اس کی یعنی کہ پیر والے دن جو ہے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 90 رن سے شکست دے کر سیریز جیت لی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان کے اوپر مقررہ اوورز میں 198 رنز جو ہے وہ سکور کیے. کافی بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ دیا آسٹریلیا کو. پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان علی آغا نے 76 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. عثمان خان نے 53, سائم ایوب نے 23 اور صاحبزادہ فرحان 5 اور بابر اعظم جو ہے صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. شاداب خان 28 اور محمد نواز 9 رنز کے ساتھ جو ہے ناٹ آؤٹ پیویلین واپس لوٹے. جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم جناب 199 رنز کے تعاقب میں صرف 108 رنز کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی, اور پاکستان کی جانب سے ابرار احمد اور شاداب خان نے 3-3, عثمان طارق نے 2 اور محمد نواز اور سائم ایوب نے 1-1 کھلاڑی کو جو ہے وہ آؤٹ کیا, اور پاکستان جو ہے وہ اب اس طرح سیریز جیت گیا ہے. آج اتوار کا دن ہے, آج تیسرا میچ کھیلا جائے گا, لیکن آلریڈی سیریز جو ہے وہ پاکستان اپنے نام کر چکا ہے. اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستانی پلیئرز کٹ کی رونمائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ کے ٹاس کے بعد کٹ کی رونمائی ہونی تھی, لیکن PCB ذرائع کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر کٹ کی رونمائی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے PCB کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل یعنی کہ پیر والے دن جو ہے متوقع ہے. شاید اسی وجہ سے کٹ جو ہے اس کی رونمائی ابھی نہیں کی گئی. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت بڑا سیریسلی جو ہے وہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف جو میچ ہے کم از کم اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بائیکاٹ کر دیا جائے, یا اس کے حوالے سے جو ہے کوئی لائحہ عمل جو ہے بنایا جائے. پورے ورلڈ کپ کا شاید بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا, موسٹ پرابلی شاید انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. PCB کے اندر میں آپ کو اپنی کبوتر کی خبر کے مطابق جو ہے وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان جو ہے بڑا اسٹرانگلی جا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں
اور جو ریسنٹلی ایک آپس میں قربت جو ہے وہ بڑی ہے اس کو وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹینڈ ود بنگلہ دیش. لیکن آبویسلی کچھ اس طرح کر کے کہ پاکستان کو مالی نقصان بھی نہ ہو اور پاکستان کے اگینسٹ جو ہے کوئی قانونی کارروائی بھی نہ ہو سکے. تو اس کی وجہ سے یہ بڑی اسٹرانگ اس بات کے چانسز ہیں کہ شاید انڈیا کے خلاف پاکستان جو میچ ہے شاید اس کا وہ بائیک آؤٹ کر دے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.